بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ۔ پیاری محترم عزیز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ تمام کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور کیا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بار ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بددعا فرمائی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے، اور اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے ہمارے علماء اکرام ہر آئے دن بتاتے رہتے ہیں۔ محترم ماں اور بہنوں، یہ پروگرام کلام نور کے نام سے روشنی ٹی وی نشر کر رہا ہے، اور اس پروگرام میں ہم اور آپ اس وقت جڑیں گے اور ہر دن ایک پارے کے خلاصے پر سرسری نظر ڈالیں گے۔ اور سرسری سی نظر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنے کم وقت میں اللہ کے کلام کی تفسیر نہیں بتائی جا سکتی، اس کے لیے تو سال بھی کم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ناظرین خواہش مند رہے اور اچھا رسپانس رہا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم لوگ مکمل تفسیر پڑھیں گے، چونکہ اس ماہ مقدس میں ہمیں کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اہم باتیں ہمیں بتلائیں، کن چیزوں کا ذکر کیا، یہ جاننا ہے تاکہ ہم کو پتہ ہو کہ کلام پاک میں آخر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کن کن جگہوں پر کن کن احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے مدرسے میں، مدرسہ ام ہانی للبنات میں روزانہ اسی طرح رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآن مجید کی چند صورتیں ہیں، جیسے سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ نساء۔ ان صورتوں میں خاص کر خواتین کے لیے کیا احکامات دیے گئے، یہ جاننا ہم تمام کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، بابرکت مہینے میں، اپنے مدرسہ ام ہانی للبنات میں پچھلے سال تو سورہ نور کی اور سورہ رحمان کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اس سال انشاءاللہ سورہ احزاب کی تفسیر ہوگی مکمل، اور اسی کے ساتھ سماعت قرآن بھی ہوگا صبح 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک۔ تو اکبر باغ، بودھن روڈ اکبر باغ میں یہ مدرسہ قائم ہے۔ قرب اور اتوار کی خواتین اس میں شامل ہوتی ہیں الحمدللہ، ماشاء اللہ سے۔ ابھی ہم اس پروگرام کے تحت مخصوص باتوں کا ہی تذکرہ کر سکیں گے، کیونکہ وقت کی کمی ہے، اور اتنے سے کم وقت میں مکمل تفسیر تو ناممکن بات ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم دین کو سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پاک کو سیکھیں اور سمجھیں،
اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگی میں دین کو اسی طرح داخل فرما دے اور ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے سائے میں گزرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز ماؤں اور بہنوں، ہم نے آپ کے سامنے ابتدا میں آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ غور سے سنیے اور ہر بات کو غور سے سنیے، کیونکہ ہر پچھلی بات اگلی بات سے تعلق رکھتی ہے، تو اگر آپ پچھلی بات غور سے نہیں سنیں گے تو اگلی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی کس کو کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سماعت فرمائیے گا، فَاسْتَبْشِرُوا، آپ خوش ہو جائیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَبْشِرُوا، آپ خوش ہو جائیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفَهُ، آپ اس لیے خوش ہو جائیے کہ قرآن جو ہے وہ رسی ہے طرفہ، جس کا ایک سرا، جس کا ایک کنارہ بِأَيْدِيكُمْ، آپ کے ہاتھ میں ہے، وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اور دوسرا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو غور فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں بتلایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام کس طرح سے ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، کلام اللہ قرآن مجید یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور دنیا کا واحد سچ ہے، ایسا سچ کہ اس کے مخالف میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے رات کے مخالف میں دن ہوتا ہے، سفید کے مخالف میں کالا ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ضد ہوتی ہے، لیکن قرآن کی کوئی ضد نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ایسا ہے جو بے نظیر ہے اور بے مثال ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا اور آپ کا کلام نہیں ہے۔ اس کا نقطہ اللہ کا ہے، اس میں رتی برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ہے تو ایسا کلام لا کر بتلائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، سب مل جل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اور اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو پھر ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی ہم ذلیل اور خوار نہیں ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کلام پاک کا ہم پر حق ہے، کلام پاک کے کئی حقوق ہیں ہم پر۔ قرآن کو ماننا، یہ قرآن کا حق ہم پر ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں۔ قرآن کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کو اس کے صحیح انداز کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، جیسا کہ اس کا حق ہے عمل کرنے کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو پھیلانا اور قرآن کو عام کرنا بھی قرآن کا ہم پر حق ہے۔ اور اگر کوئی قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا تو قیامت کے دن اس سے بڑی سخت پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھنا سیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب پر عمل کریں۔ قرآن یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ کتاب بڑی کریم ہے۔ ہماری سستی، ہماری کاہلی، ہماری ناقدری، یہ تمام چیزیں ہمیں بہت بہت نقصان پہنچائیں گی۔ اگر ہم کلام پاک کے تئیں تھوڑا سا بھی لاپرواہی کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کو پڑھنے پر ہر حرف پر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کلام پاک کی ابتدا جو ہے سورہ فاتحہ سے ہوئی۔ سورہ فاتحہ کی کل 7 آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سورہ فاتحہ یہ اتنی عظمت والی اور مبارک سورت ہے کہ اس سورت کو، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب ہے قرآن کی ماں۔ اور سورہ فاتحہ کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کو، یعنی یہ قرآن کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا نام ہے کافیہ، کفایت کرنے والی، اور ایک نام ہے شافیہ، شفا دینے والی۔ اس سورت کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں نازل ہو رہی تھیں، قرآن نازل ہو رہا تھا، تو سب سے پہلے تو سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی آیاتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد متفرق الگ الگ آیات نازل ہوئیں۔ سورہ قلم کی آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مزمل کی 9 آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی 7 آیتیں نازل ہوئیں، اور سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں نازل ہوئیں۔ یعنی یہ سورت مکمل نازل ہوئی۔ سب سے پہلی مکمل سورت نازل ہونے والی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں پہلی 3 آیات ہیں
جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی، اور آخری کی 3 آیات میں دعا موجود ہے۔ پہلی 3 آیات میں اللہ کی تعریف ہے، آخری کی 3 آیات میں دعا ہے، بیچ کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایک آیت ایسی ہے جس میں ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، ایک عہد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی 3 آیات میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ہے، آخری کی 3 آیات میں دعا ہے، اور بیچ کی ایک آیت ہے درمیان والی، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عہد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے انسانوں کی بات بتلائی، ہمیں بتایا کہ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کے اعجاز کے بارے میں بتلایا، قرآن کی عظمت کے بارے میں بتلایا۔ تیسری چیز حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا قصہ بیان کیا۔ چوتھی چیز بتلائی کہ بنی اسرائیل کی قوم کیسی تھی، ان کے احوال بیان کیے۔ اور 5ویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں جو بتایا وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اچھا، ابھی ہم بات کیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اقسام کے انسان کے بارے میں ذکر کیا۔ وہ کون سی قسمیں ہیں انسان کی؟ تو انسان کی 3 قسمیں بتلائیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی 3 قسمیں بتلائیں۔ ایک ہوتے ہیں مومن، دوسرے ہوتے ہیں منافق، اور تیسرے کافر۔ اب مومن ہیں کیسے پتہ چلے؟ مومن ہیں، مومنین میں سے ہیں، کیسے معلوم ہو؟ تو مومنین کی 5 صفات بتلائیں، 5 عادتیں بتلائیں کہ جس میں یہ 5 عادتیں ہوں گی وہ مومن ہیں۔ اچھا، وہ صفات کون سی ہیں جو مومنین کی ہیں؟ فرماتے ہیں ایمان بالغیب، یعنی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو ان پر نازل فرمایا جو آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم کو پتہ نہیں کہ جنت کیسی ہوتی ہے، جہنم کیسی ہوتی ہے، ہم کو پتہ نہیں جنت اور جہنم کے بارے میں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جنت ہے اور جہنم بھی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ دوزخ کیا ہے، دوزخ کے عذابات کیا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ جہنم میں ایسے ایسے عذابات ہیں، اور فرمایا جنت میں ایسے ایسے انعامات ہیں، اور ہم ایمان لا لیے۔ ہمیں قبر کے احوال کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن ہم نے سنا، لیکن ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مرنے کے بعد قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں، ہم ایمان لا لیے۔ تو یہ ہوا ایمان بالغیب۔ دوسری صفت مومنین کی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی کہ مومنین نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے اور فرق کرنے والی ہے تو وہ ہے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سب سے پہلے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا تو وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مومن کی دوسری صفت بتلاتے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز فرماتے ہیں انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بتلائیں کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب منافقین کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کئی خصلتیں بتلائیں۔ فرمایا کہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کے اندر دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی ان کے دل حسد سے، کینے سے، نفرت سے بھرے ہوتے ہیں۔ اور منافقین کے اندر سفاہت ہوتی ہے، یعنی وہ بیوقوف ہوتے ہیں، حماقت میں ہوتے ہیں، ان کے اندر گھٹیا پن ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ منافقین جو ہوتے ہیں وہ فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، ہمیشہ تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم کافر، کفار کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے نا۔ تو یہ ہو گئی انسانی اقسام کے بارے میں۔ پھر قرآن کے اعجاز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن بہت عظمت والی ہے، بہت عظمت والی ہے، اور اس میں سے اور قرآن پاک کی چند صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں۔ حروف مقطعات یعنی الف لام را، الف لام میم، نون، کاف ہا یا عین صاد، یہ قرآن کی چند صورتیں ہیں جو حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، ان کی تفسیر کیا ہے، یہ ہمیں جاننے کے لیے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت نہیں رکھی۔ ہمیں بس اتنا ہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ حروف جو ہیں اللہ کے کلام کا حصہ ہیں اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی نہ کسی حکمت کے تحت بیان کیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب اعجاز قرآن یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جیسا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، قرآن بڑا عظمت والا ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا اور فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا، پھر اس کا مردود ہو جانا، جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر ان دونوں کو زمین پر بھیجنا اور پھر زمین کی خلافت عطا کرنا۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے پارے 1 میں جو بیان فرمائی تھی وہ ہے بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کے حالات۔ بنی اسرائیل کی قوم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر اپنے عذاب کو نازل فرمایا۔ 5ویں چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا، پھر توبہ اور استغفار کرنا، یہ تمام چیزیں پہلے پارے میں موجود ہیں۔ پہلے پارے میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کئی احکامات دیے۔ سب سے پہلے صرف اللہ کی عبادت اور مدد طلب کرنے کا حکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سکھایا کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کو مانگیں، مدد طلب کریں۔ اور ایک حکم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو متقیوں کے لیے ہدایت قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی کہ ہدایت کی طلب اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، کہ ہدایت مانگنا ہے تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ مانگنا ہے نا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور انفاق کی تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے اوصاف بتائے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں رزق دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے رویے سے بچنے کی ہدایات بھی فرمایا کہ ان لوگوں کی نشاندہی جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دھوکے باز ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پانچویں چیز اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید کی کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے۔ ہم نے جیسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں تاکید کی گئی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کئی احسانات کیے اور تمام کا ذکر ہمارے سامنے کیا، ہمیں یاد دلایا کہ دیکھو ہم نے قوم بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں انہیں عطا کی تھی، کتنے احسانات ان پر ہم نے کیے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا اور اللہ کی نافرمانی کیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے عبرت پکڑیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی تلقین کی۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مشکلات میں صبر اور نماز سے اللہ سے کس طرح سے مدد مانگنا ہے طریقہ بتلایا۔ پھر یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ حلال اور پاکیزہ رزق کھائے اور شیطان کے راستے پر نہ چلے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج کیا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو قرآن کی طرح ایک سورہ بنا کر دکھا دیں۔ تو اسے کہتے ہیں قرآن کی عظمت کو بیان کرنا۔ چوتھی چیز، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقوی اختیار کرنے اور نیک اعمال کرنے کی نصیحت کی تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے پارے میں چند چیزیں ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا اور چند چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی عبادت اور صرف اسی سے مدد طلب کرنے کا حکم۔ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ دوسری چیز، قرآن کو ہدایت مان کر اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم کو بلا شک اور شبہ ہدایت ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز ایمان، نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ غیب پر ایمان لانا، نماز کی پابندی کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ چوتھی چیز، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، مشکلات میں، پریشانیوں میں، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے۔ پانچواں حکم، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور غریب مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین، والدین اور قریبی رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، چھٹی چیز، یا ایھا الناس کلوا مما من الارض، کہ رزق حلال کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم۔ انسان کو حکم دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں، پاکیزہ رزق کھائیں۔ ساتواں حکم، عہد پورا کرنا اور جھوٹے وعدوں سے بچنے کی تاکید کی گئی کہ ہر قسم کے عہد کو پورا کرنا اور کسی کے ساتھ بد عہدی اور وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے۔ آٹھواں حکم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا گیا۔ نواں حکم، بنی اسرائیل کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی تلقین کی گئی۔ بنی اسرائیل کے نافرمانی کے تمام واقعات کو اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان کیا اور فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑیں، اور نصیحت کی گئی کہ تم ان کی راہ پر نہیں چلنا، تم ان کی طرح مت کرنا اور تم اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اب کلام پاک کے پہلے پارے میں کن چیزوں سے روکا گیا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ اور دوسرا حکم، نفاق سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ نفاق اختیار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے۔ تیسری چیز جس سے ہمیں منع کیا گیا، تیسرا حکم جس سے ہمیں منع کیا گیا، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کی آیات میں تحریف کرنے، بدلنے اور اس کا انکار کرنے کی ممانعت بیان کی گئی۔ جان بوجھ کر حق کو چھپانے اور آیات میں تبدیلی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ فرمایا حرام ہے ہمارے لیے۔ چوتھا حکم جس سے ہمیں منع کیا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تکبر اور زمین میں فساد پھیلانے کی ممانعت ہے، کہ اللہ کی زمین پر رہ کر تم تکبر مت کرو، اللہ کی زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ پانچویں چیز جس سے ہمیں روکا گیا، لا تقتلون انفسکم ولا تخرجون انفسکم، کہ کسی بے گناہ انسان کا خون بہانے، قتل یا خون ریزی کرنا،
کسی بے گناہ انسان کا خون بہانا یا اسے بے گھر کرنا حرام ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ آگے چھٹا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، رشوت اور سود کھانا منع کیا گیا۔ ناجائز طریقے سے مال کھانے، رشوت اور سود لینے اور دینے سے ہمیں روکا گیا۔ ساتواں حکم حسد اور بغض سے منع کیا گیا، روکا گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ، حسد اور بغض سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ حسد کرنا اور بغض رکھنا یہ شیطان کی صفات ہیں۔ آٹھویں چیز لوگوں کے ساتھ دھوکہ دینے سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، کہ حق اور باطل کو خلط ملط کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی سخت ممانعت قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ نواں حکم کیا تھا کہ غیر ضروری سوالات کرنے سے اللہ نے منع کیا گیا، اللہ نے منع کیا، چونکہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرتی تھی اور بے جا سوالات کرتی تھی، بلا وجہ پیچیدہ سوالات کر کے دین میں مشکل پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات میں چال بازی کرنے کی سخت وعید فرمائی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ، کہ اللہ کے احکامات میں چال بازی اور مکاری کرنے سے روکا گیا۔ تو یہ چیزیں تھیں جو پہلے پارے میں بیان کی گئیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالی ہمیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جن کاموں سے ہمیں روکا گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے، کبھی ہم ان کاموں کی طرف بھٹکے بھی نہیں، اور غلطی سے بھی، بھول سے بھی ہم سے وہ گناہ صادر نہ ہو۔ انشاءاللہ کل پارہ نمبر 2 کی تفسیر اور خلاصہ اسی طرح سے بیان کیا جائے گا، بہت سراسری انداز میں انشاءاللہ۔ آپ تمام سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔